بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ حضرات گرامی، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اس کا تعلق دین اور غیر دین کی وضاحت سے ہے۔ یعنی آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ دین اور غیر دین میں بنیادی فرق کیا ہے، کس حد پہ جا کر ہم دین سے نکل جاتے ہیں اور کون سی حد ایسی ہوتی ہے جہاں آپ غیر دین میں نہیں ہوتے بلکہ دین کی حد میں ہوتے ہیں۔ تو ایک بات جو ہم سب کے لیے متفق علیہ ہے اور سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں اور اس پر سب کا ایمان ہے کہ دین اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ انسان اپنے غور و فکر سے دین نہیں بناتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ذہن انسانی غور و فکر کرتے کرتے کسی نتیجے پہ پہنچے اور وہ دین بن جائے۔ دین وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوگا، وہ وحی کی صورت میں نازل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنے کلام سے مشرف فرمائے گا، انسان تک اللہ کی طرف سے ایک وحی پہنچے گی، وہی وحی جو ما انزل اللہ کہلاتی ہے، جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وہ دین ہے۔ اس کے بعد انسانی غور و فکر کا معاملہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں دین نہیں ہوتا بلکہ وہ غیر دین ہے۔ انسان چاہے متقی ہو، متدین ہو، پارسا ہو، گناہ گار ہو، مفکر ہو، کچھ بھی ہو، انسان جو کچھ بھی سوچے گا اس کی سوچ کا نتیجہ 100% درست بھی ہو تب بھی وہ دین نہیں ہوگا۔ دین وہی ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کو احتیاط سے سمجھ لینا چاہیے کہ انسانی سوچ کا تعلق انسان کے اپنے ذاتی کردار سے ہوتا ہے۔ ایک انسان اچھا ہے تو اچھی سوچ رکھے گا، ایک انسان برا ہے تو بری سوچ رکھے گا، ایک انسان پارسا ہے تو اس کی سوچ پارسا ہوگی، ایک ذہن بہت اچھا ذہن ہے تو وہ بہت اچھا سوچے گا، ایک کند ذہن ہے تو وہ اچھے ذہن کی طرح نہیں سوچے گا۔ لیکن پاکیزہ سوچ، بہترین سوچ، درست سوچ انسان کی ہوتی ہے۔ انسانی فکر بہت اعلیٰ، عرفہ، ادنا، کمتر، بہت نیچے کا، بہت اوپر کے درجے کا ہوگا، لیکن انسانی سوچ کو دین کی صفت سے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ دین وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس حد پر قائم کھڑے ہوں تو جب کوئی شخص ہم سے یہ کہتا ہے کہ یہ بات دین کا تقاضا ہے یا یہ بات دین ہے، تو مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اس سے پوچھوں کہ یہ ما انزل اللہ ہے، اللہ نے نازل فرمائی ہے یہ بات؟ اگر اللہ نے نازل فرمائی ہے تو وہ یقیناً دین ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی سوچ کو میرے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے استدلال کیا ہے، میں نے استنباط کیا ہے، میں نے غور و فکر کیا ہے، میں نے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، انسان کے غور و فکر سے جو نتیجہ اخذ ہوگا وہ بہت صحیح بھی ہو تب بھی دین کی صفت سے متصف نہیں ہوتا۔ دین صرف اور صرف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اب یہ دو چیزیں کہ ایک اللہ کی طرف سے چیز نازل ہوگی اور ایک انسان سوچے گا۔ عقل انسانی اور وحی خداوندی میں یہی بنیادی فرق ہے کہ وحی سے ہمیں دین میسر آتا ہے، عقل انسانی سے ہمیں بہت کچھ میسر آئے گا مگر دین کبھی میسر نہیں آئے گا۔ عقل انسانی انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے بہت اہم اور بہت ضروری ہے، مگر عقل انسانی سے جو کچھ بھی ہمیں ہدایات ملیں گی یا عقل انسانی جس نتیجے پہ پہنچے گا اسے جج کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ وہی خداوندی ہونے کا رخ ہی مختلف ہے۔ اب ان دونوں چیزوں میں بنیادی فرق
کی جہت کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیے، انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کا غور و فکر درست ہے یا نہیں ہے، اسے جج کرنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان نے جیسا سوچا ہے حقیقت بھی اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. یعنی انسان کی سوچ حقیقت کے متعلق جیسی کچھ بھی ہوئی ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ کیا حقیقت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. یعنی انسان کا علم اپنے معلوم کے مطابق ہوگا تو ایسے علم کو کہا جائے گا یہ درست علم ہے، اور اگر معلوم کے مطابق نہیں ہوگا تو کہا جائے گا کہ یہ علم درست نہیں ہے. گویا انسانی علم کے درست ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ معلوم کے مطابق ہو، اور غلط ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ معلوم کے مطابق نہ ہو. وہی خداوندی کا معاملہ یہ نہیں کہ وہ معلوم کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ فقط یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ وہی ہے کہ نہیں ہے. وہی ہے تو بس یہی معیار ہے اس کے درست ہونے کا. یعنی انسانی علم کے درست ہونے کا معیار یہ رہا کہ وہ معلوم کے مطابق ہو، لیکن وہی ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ وہی ہے، بس فقط اس بنیاد پر وہ حق ہے کہ وہ وہی ہے. اس کے سوا اس کے لیے ہم یہ نہیں دیکھنے جائیں گے کہ آیا وہ معلوم کے مطابق ہے یا نہیں ہے. خدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت ہے دوزخ ہے، تو ہم یہ نہیں جج کریں گے کہ اس علم کے درست ہونے کا معیار یہ ہے کہ ہم جا کے پہلے دیکھیں کہ جنت دوزخ ہے کہ نہیں ہے. نہیں، خدا نے وہی فرمائی کہ ایسا ہے تو بس اس بنیاد پر یہ درست ہے کہ خدا نے فرما دیا ہے کہ یہ بات اسی طرح سے وہی کہ وہی ہونا ہی کافی ہے اس کے درست علم ہونے کے لیے. اس کے لیے یہ معیار نہیں کہ ہم جا کر اسے دیکھیں کہ وہ معیار کے مطابق وہ معلوم کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ مطلب بنیادی فرق ہے جو وہی خداوندی میں اور انسانی علم میں پیدا ہوتا ہے. اب جو اگلی بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی چیز وحی ہوتی ہے تو وہ علم کی صورت میں انسان کے سامنے آ جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب الحمدللہ رب العالمین ایک کلام ہے جو عربی زبان میں ہے. اس کی زبان عربی ہے مگر یہ کلام اللہ کا ہے. یہ کلام اللہ کا ہے. اس اللہ کا کلام ہونا اس کے وحی ہونے کی علامت ہے، اس کے وحی ہونے کی دلیل ہے. کیا یہ اللہ کا کلام ہے؟ اب اگر آپ اسے ایک عام عرب زبان سمجھیں تو بات مختلف ہے. عربی زبان میں ہے جیسے دوسری عرب زبانوں میں باقی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی اسی طرح سے ایک عربی زبان کی کتاب ہے. لیکن دنیا کی ساری کتابیں یا عربی زبان میں لکھی جانے والی ساری کتابیں جتنی کچھ ہیں وہ ساری کی ساری عربی زبان ہے اور انسانی کلام ہے. مگر قرآن مجید عربی زبان میں ضرور ہے مگر انسانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. وہی خداوندی ہونے کی بنیاد پر اسے اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے ہم اسے دوسری عربی زبان کی کتابوں کی طرح دوسری عربی زبان میں لکھی جانے والی کتابیں یا دوسری عربی زبان میں کی جانے والے کلام کی طرح کے کلام نہیں سمجھ سکتے. یہ اللہ کا کلام ہے. اب اللہ کا کلام ہونے کے ناطے اس کتاب کے ساتھ کچھ بنیادی خاصیتیں یا خصوصیتیں وابستہ ہو جاتی ہیں جنہیں میں آپ یا کوئی بھی شخص نظر انداز نہیں کر سکتا. جب یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، تو انسان کے پاس کلام اللہ کے ریفرنس میں، کلام اللہ کے تعلق میں کیا طرز عمل اختیار کرنا ہوتا ہے. انسان کو کلام اللہ کے حوالے سے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہوتا ہے. کیا انسان کلام اللہ کو کے معنی کو برقرار رکھتے ہوئے اسے انسانی کلام میں بدل سکتا ہے؟ کیا انسان کلام اللہ کو انسانی کلام کا رنگ دے سکتا ہے؟ کیا کلام اللہ کو انسانی کلام کی صورت میں بدلنا ایمانی نقطہ نظر سے درست ہے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جسے میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اگلی جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے. اگر آپ کلام اللہ کو کلام اللہ نہیں رہنے دیں گے تو ایک بات طے ہے کہ ما انزل اللہ سے آپ ہٹ جائیں گے. اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس سے آپ دور ہو جائیں گے. اللہ کا کلام نہ رہے
اور کسی صورت میں بھی اس میں انسانی انٹرسیپشن، انسانی انٹرفرنس، انسان اس کے اندر کسی طرح کی مداخلت کرے تو جو کچھ آپ کے پاس، جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا وہ اللہ کا کلام نہیں ہوگا۔ وہ جو اللہ کا کلام نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ دین تو اللہ کے کلام کی صورت میں آیا ہے، وہ تو وہی بن کر آیا ہے، وہ ہے ہی ما انزل اللہ۔ آپ ما انزل اللہ کو کوئی دوسرا رنگ دے دیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ما انزل اللہ اگر ما انزل اللہ نہ رہے تو کیا اب بھی آپ دین پر قائم کھڑے ہوں گے؟ اب بھی دین ہوگا وہ؟ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کی طرف خاص طور پر میں مطلب آپ حضرات کی توجہ اس لیے اس کی طرف چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کلام اللہ کو کلام اللہ نہ رہنے دیا جائے اور اسے کوئی اور رنگ میں پیش کیا جائے تو ما انزل اللہ سے تو آپ دور ہو گئے باہر۔ یہ بات طے ہے کہ ما انزل اللہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے کہ ما انزل اللہ سے ہماری دوری ہمیں کچھ مطلب ہم اس کی کوئی قیمت ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ما انزل اللہ سے دور ہونے کے بعد، دین سے دوری کے بعد آپ کے ہاتھ میں، آپ کے اختیار میں کچھ باقی نہیں رہتا، کیونکہ ما انزل اللہ سے دوری یا اللہ کے دین سے دوری کے راستے نے آپ کو ایسی جگہ لا کھڑا کیا ہے جو دین نہیں ہے اور آپ نے اسے بطور دین کے قبول کر لیا ہوا ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے کلام اللہ کا، کلام اللہ قرآن مجید کی صورت میں آپ کے ہاتھ میں ہے، اور کلام اللہ ہی رہتا ہے اگر آپ اسے کلام اللہ کے طور پر لیں گے۔ لیکن اگر آپ اسے ایک عام عرب زبان کا کلام سمجھ لیں، جیسے کسی عام عربی کتاب کا ترجمہ کیا جائے گا، اگر مقامات حریری کا آپ ترجمہ کر لیتے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، آپ نے حماسہ کا ترجمہ کیا، اس کو پڑھ لیا، آپ نے متنبی کے دیوان کا ترجمہ کیا، اس کو پڑھ لیا، آپ نے معلقات کا ترجمہ کیا، اس کو پڑھ لیا، تو کیا یہ صورتحال بھی یہاں یہی کچھ ہے کہ کلام اللہ بھی اسی طرح کا کوئی کلام ہے جسے آپ نے کسی زبان میں ترجمہ کیا اور وہ تمام ضرورتیں جو کلام اللہ سے وابستہ تھیں اس ترجمے میں بھی آپ کی وہ تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی جو کلام اللہ سے وابستہ تھیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کلام اللہ کو کلام اللہ نہ رہنے دیا جائے تو اس کے باوجود بھی آپ دین پر قائم رہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دین آپ کے ہاتھ میں صرف اللہ کی طرف سے آنا ہے، آپ کے پاس دین وہی ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اگر ایک شخص کلام اللہ کو کلام اللہ کی صورت میں دیکھنے پر اپنے اندر کوئی تمنا نہیں رکھتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ کلام اللہ کو میں کلام اللہ کے طور پر سمجھوں، مجھے آپ بتائیں یہ ایمان کا کون سا سٹیٹس ہے؟ پھر کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے، اور میں خاص طور پر علماء حضرات کی توجہ اس پر، یا جو صاحب فکر لوگ ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ کلام جتنی بھی کوئی ہوتا ہے نا، جو کلام ہے اس کا ایک ہوتا ہے اسٹرکچر آف ایکسپریشن، بیان کی ہیئت ہوتی ہے، کلام کے بیان کی ہیئت، بیان کی ہیئت کے اعتبار سے، اسٹرکچر آف ایکسپریشن کے اعتبار سے ہم انسانی کلام کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ یہ نظم ہے، یہ نثر ہے۔ عربی زبان کے اندر ایک تیسرا اسٹرکچر آف ایکسپریشن متعارف ہوا ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے، قرآن کا اسٹرکچر آف ایکسپریشن قرآن ہی ہے، اس کے سوا اس کا کوئی دوسرا آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نظم کی صورت میں آیا ہے یا نثر کی صورت میں آیا ہے۔ اگر کسی شخص کو وہ واقعہ یاد ہے جس میں ولید بن مغیرہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم قرآن مجید کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ شعر ہے، تو اس نے کہا شعر کی ساری قسموں سے ہم واقف ہیں، یہ شعر نہیں ہے، اس میں کہانت بھی ہم نے سن رکھی ہے، ہمیں پتا ہے کہانت کیا ہوتی ہے، یہ کہانت بھی نہیں ہے۔
شعر بھی نہیں ہے، کہانت بھی نہیں ہے، خطابت بھی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس وقت ان کے ہاں متعارف سٹرکچر آف ایکسپریشن تھے، ان میں سے کوئی ایک نہیں تھا۔ ولید بن مغیرہ نے ہر بات کو رد کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ یار یہ سب باتیں ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یہ شعر نہیں ہے، یہ خطابت نہیں ہے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ کہانت نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اس نے اپنے طور سے جو اسے نام دیا، اس نے کہا یہ ایک ہم کہتے ہیں نئے قسم کا ایک جادو ہے جسے سحر البیان کہتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ صرف اس بات کی طرف چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ سٹرکچر آف ایکسپریشن کے اعتبار سے، ہیئت بیان کے اعتبار سے، بیان کی ہیئت کے نقطہ نظر سے قرآن مجید نہ نظم ہے نہ نثر ہے، بلکہ مستقل بذات ایک ہیئت ہے۔ وہ اپنی جگہ پر ایک ہیئت ہے۔ یہی وہ ہیئت تھی جسے کلام اللہ نے بطور چیلنج کے پیش کیا تھا کہ اس ہیئت میں کوئی کلام بنا کے دکھاؤ۔ جب آپ اس کلام کی اس ہیئت کے اندر آپ کوئی دوسرا کلام لا ہی نہیں سکتے، خدا نے کہا ہے کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ اس کلام کو ہیئت کلام کی صورت میں آپ وضع کر ہی نہیں سکتے۔ انسان کے اختیار سے باہر ہے یہ بات کہ وہ خدا کے کلام کی ہیئت کو اختیار کر سکے۔ تو اس کے کلام اللہ ہونے کی جو شرط ہے وہ ہیئت ہے، جس ہیئت کے اندر وہ موجود ہے، وہ اسی ہیئت کے اندر معجزہ ہے۔ اگر آپ کلام اللہ کو ترجمہ کرتے ہیں یا کلام اللہ کی تفسیر کرتے ہیں، کسی دوسری ہیئت میں ڈالتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے جس چیز سے ودرا کرنا پڑتا ہے وہ کلام اللہ کی ہیئت ہے۔ آپ وہ ہیئت وضع کر ہی نہیں سکتے، انسان کے اختیار میں ہے نہیں۔ جس ہیئت نے اسے کلام اللہ کو بطور کلام اللہ کے پیش کیا اور اسے کلام اللہ ہونے کی سند دی، آپ ترجمہ کرتے وقت سب سے پہلے اسی ہیئت سے ودرا کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ کلام اللہ کے کلام اللہ ہونے کی جو دلیل ہے آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس سے اگلے مرحلے پر جائیں تو کلام کے وجودی منصب ہوتا ہے۔ وجودی منصب کے اعتبار سے یہ انسانی کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے ہی آپ ترجمہ کرتے ہیں تو کلام اللہ تو نہیں رہتا، وہ تو انسانی کلام بن جاتا ہے۔ تراجم تو جتنے بھی ہیں وہ سب انسانی کلام ہیں۔ اب کلام اللہ سے انسانی کلام تک کا حبوط آپ نے کس بنیاد پہ قبول کیا ہے کہ کلام اللہ نہیں رہا، انسانی کلام بن گیا ہے؟ اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دین وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کے اندر انسانی مداخلت نہیں ہے۔ اب کلام اللہ جب انسانی صورت میں انسانی کلام کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو پہلا تو سٹیٹس ختم ہوا اس کے ہیئت کا، دوسرا سٹیٹس اس کے منصب کا ختم ہوا۔ اب ہیئت اور منصب کے سٹیٹس کو یا اس حیثیت کو نظر انداز کرنا در حقیقت دین سے وائلیشن تھی۔ ما انزل اللہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا، باقی آپ نے جو کچھ بھی سوچا، جس طرح سے بھی سوچا، وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو چیز آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے وہ ما انزل اللہ ہے۔ اللہ کی طرف سے جو نازل تھا وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ جب ما انزل اللہ کی اس جہت پہ دیکھتے ہیں تو اس کا ایک اور رخ جو خاص طور پر قابل توجہ ہے، گزارش یہ ہے کہ دیکھیں متکلم اور سامع کے درمیان کلام ایک رابطہ ہے۔ متکلم کے ذہن میں معنی پہلے آتے ہیں، الفاظ بعد میں آتے ہیں۔ متکلم کے ذہن میں معنی مقدم ہوتے ہیں، الفاظ مؤخر ہوتے ہیں۔ سامع کے ہاں الفاظ مقدم ہوتے ہیں اور معنی مؤخر ہوتے ہیں۔ سامع پہلے لفظ سنتا ہے، اس کے بعد معنی تک پہنچتا ہے۔ متکلم پہلے ذہن میں معنی لاتا ہے اور اس کے بعد اس کو الفاظ کا روپ دیتا ہے، اور سامع الفاظ پہلے سنتا ہے اور اس معنی تک پہنچتا ہے جس پر متکلم۔ تو سامع اور متکلم کے درمیان ایک بات طے ہے کہ جہاں کہیں بھی معنی مقدم ہوتے ہیں اور الفاظ مؤخر ہوں وہاں متکلم بن جاتا ہے، انسان سامع نہیں رہتا۔ کلام اللہ میں
ایک بات جو پہلے سے ہمیں طے کر لینی چاہیے، کلام اللہ کا انسان صرف اور صرف سامع ہے، کلام اللہ کا متکلم کبھی نہیں بن سکتا انسان کلام اللہ کا متکلم نہیں، کلام اللہ کا فقط سامع ہے انسان۔ اگر کلام اللہ کا سامع ہے تو جیسے ہی آپ کسی ایسی جہت پر جا کھڑے ہوتے ہیں جہاں معنی مقدم اور الفاظ مؤخر ہوں، تو آپ تو کلام اللہ کے متکلم بنیں گے۔ پھر ایک بار پھر جس چیز کے آپ متکلم بن ہی نہیں سکتے، انسان کی حیثیت سے آپ سامع ہیں، سامع سے زیادہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس کلام کے آپ سامع ہیں اور سامع ہونے سے زیادہ آپ کچھ نہیں ہیں، اس کلام کے آپ متکلم بنتے ہیں تو آپ ترجمہ کرتے ہیں، اس کلام کے متکلم بنتے ہیں تو آپ تفسیر کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اب معنی مقدم ہیں، الفاظ مؤخر ہوں گے۔ جب آپ یہاں آتے ہیں ایک بار پھر وہی بات کہ ما انزل اللہ سے پھر آپ دور ہو گئے۔ ما انزل اللہ کی طرف جب تک آپ نہیں آئیں گے، جب تک ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل فرمایا ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہی دین ہے، اس دین تک اگر آپ نہیں پہنچتے تو آپ، یقینی بات ہے کہ پھر آپ نے جن جن چیزوں کو بطور سہارے کے اختیار کیا ہے وہ وہاں سہارے کا کام نہیں دے سکتے، وہ وہاں سہارے کا کام نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس جو ایک بڑی مجبوری کام کرتی ہے وہ یہ ہے، حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ دنیا کے اندر کبھی بھی دوسری زبان سیکھنا انسان کے لیے مسئلہ نہیں رہا، کبھی نہیں رہا۔ آج ہمارے یہاں ہمارے بچے اتنا آسانی سے انگریزی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں انگریزی پڑھنا لکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی پوچھے کہ یہ مادری زبان ہے آپ کی، یہ دوسری زبان نہیں ہے کیا؟ کس لیے آپ نے اسے اختیار کیا ہوا ہے؟ یقیناً اس لیے کہ اس کی یہ ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے، فلاں ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ کلام اللہ کو آپ نے اپنی ان ضرورتوں میں شامل کیا ہے جن کے بغیر آپ کا گزارا نہ ہو۔ میں ریاضی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، میں جب تک ارتھمیٹک نہ پڑھ لوں اس وقت تک میں اچھا سائنسدان نہیں بن سکتا، میں فزکس نہ پڑھ لوں تو سائنسدان نہیں بن سکتا، بیولوجی نہ پڑھوں تو میں ایک اچھا فزیشین نہیں بن سکتا، میں میڈیسن نہ پڑھوں تو ایک اچھا جو میڈیکیشن پروڈیوس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں میری کیونکہ ایک پہلی ضرورت بن جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں میری زندگی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ انگریزی زبان کو قبول کرنے کے پیچھے محرک کیا کام کر رہا تھا، اور اس محرک نے آپ کو کوئی پرابلم نہیں پیدا کی ہے، لیکن کلام اللہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ رہا، بنا؟ اللہ کا دین آپ کے لیے کوئی مسئلہ بنا؟ نہیں۔ اس لیے کہ آپ کا خیال یا میرا خیال یہ ہے کہ مجھے عربی زبان کے علاوہ یعنی کلام اللہ کو میں انسانی کلام کی صورت میں سمجھنے کی پوزیشن میں ہوں، میں اس کا کوئی متبادل رکھتا ہوں اپنے پاس، اور اس متبادل پر میں مطمئن ہوں۔ یعنی آپ غور فرمائیں کہ آپ کا اطمینان کس جگہ پر آپ کو لے آیا کہ جو اللہ کا دین نہیں تھا، جو کلام اللہ نہیں ہے اور انسانی کلام ہے، کلام اللہ کو بطور ایک ایسی چیز کے جس کے لیے آپ کے پاس گویا کوئی متبادل موجود ہے، اس متبادل کے لیے آپ نے اس کلام اللہ کو چھوڑ دیا، اور دین کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی کہ انسانی سوچ دین نہیں ہوتی، ایک بار پھر آپ اسی جگہ اپنے آپ کو آپ نے لا کھڑا کیا، جو اللہ کا دین نہیں ہے اور انسانی سوچ ہے وہ۔ اب انسانی سوچ میں اور اللہ کے دین میں جو فرق تھا وہ پھر یہاں آ کر ایک گڑبڑ ہو گئی۔ آپ نے خیال یہ کیا کہ اس کا کوئی متبادل آپ کو مل سکتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ علماء کے ہاں جو مشکل پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی، صاحب علم آدمی جو عربی زبان پڑھ لکھ سکتا ہے، وہ عالم دین ہے،
وہ اپنے آپ کو عالم دین فرض کرتا ہے، اور دوسرا عامت الناس ہیں جنہوں نے عربی پڑھنا چھوڑ دی، ان کو عربی نہیں آتی۔ یہ عالم دین یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس قرآن مجید کی جگہ پر کوئی ایسی چیز پروڈیوس کر سکتا ہوں جو قرآن مجید سے وابستہ ضرورت کو پورا کر لے گی، اور عام آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن مجید کی جگہ پر مجھے کوئی ایسا آلٹرنیٹ مل سکتا ہے جو قرآن مجید سے وابستہ ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ اب آپ نے کلام اللہ کے لیے باقاعدہ متبادلات کو قبول کیا، حالانکہ یہ بات طے ہے کہ قرآن مجید کا متبادل صرف قرآن ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کلام اللہ کا متبادل کلام اللہ ہی ہے، آپ نہیں کر اس کی جگہ پر کسی دوسرے کلام کو آپ نہیں لا سکتے۔ کلام اللہ سے زیادہ کوئی دوسری چیز انسان جس قدر بھی کوشش کرے، جتنا بھی اچھا سوچے، وہ کلام اللہ کے متبادلات کبھی نہیں وضع کر سکتا۔ میں اسے اس لیے آپ کی توجہ کو خاص طور پر اس طرح مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میرے پیش نظر یہ بات نہیں کہ عربی زبان کے طور پر اگر اسے آپ ایک عربی ٹیکسٹ سمجھتے ہیں تو اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، ترجمہ تو ہو جائے گا، وہ ایک عربی ٹیکسٹ تو ہے، عربی زبان میں ہے، لیکن عربی زبان میں ہونے سے زیادہ اس کے ساتھ ایک اور چیز وابستہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام ہونے کے سٹیٹس کو اگر آپ نظر انداز کر دیں گے تو آپ اللہ کے دین سے بہت دور چلے جائیں گے، اور اتنا دور چلے جائیں گے کہ جس کے لیے آپ کے پاس کوئی ازالے کی صورت نہیں ہے۔ کلام اللہ کا ازالہ کلام اللہ کے سوا کہیں بھی نہیں ہے، اور یہی دین ہے۔ اللہ کی طرف سے جو آپ کو دین ملا ہے وہ یہی ہے۔ اب آپ انسان، میں آپ، ہم جتنے بھی انسان ہیں، ہم اپنی اپنی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور اپنی ضرورت کے مطابق اگر اس کلام اللہ میں کوئی تبدیلی کر رہے ہیں تو دنیا میں آج تک انسان نے خدا کے کلام میں، خدا کے دین میں جب بھی مداخلت کی ہے تو اپنی ضرورتوں کے مطابق کی ہے۔ جب بھی انسان نے خدا کے کلام میں کوئی مداخلت کی ہے تو اس نے اپنی ضرورتوں کے پیش نظر کی ہے، کیونکہ میری یہ ضرورت ہے، میں یہ عربی زبان نہیں جانتا ہے، اس لیے مجھے ترجمے کی ضرورت ہے۔ اب انسان کی اپنی ایک ضرورت ہے، اسے دین اپنی ضرورت محسوس نہیں ہو رہا، اللہ کا کلام اس کے لیے اپنی ضرورت نہیں بنا، اس کی اپنی ضرورت خدا کا کلام نہیں بنا۔ خدا کا کلام اس کی اپنی ضرورت بنے اور اس کو یہ سمجھ آئے کہ میرا اس کے سوا گزارا نہیں ہے، تو ایمان تو اس چیز کا نام ہے، باقی تو تمام فقہی بحثیں ہیں۔ ایمان تو اس چیز کا نام ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کلام اللہ کے سوا میرا گزارا نہیں ہے، میں خدا کی ہدایت کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں پڑھنا سمجھنا نہیں آتا، تو کوئی بات نہیں، یہ واقعتاً کوئی بات نہیں۔ یہ ہم نے اپنے آپ کو کہاں پھنسا لیا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے دین پر ہیں، تو یہ حیران کن بات ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کی ذمہ داری ان لوگوں نے سنبھالی ہوئی ہے جنہیں قرآن مجید پڑھنا سمجھنا نہیں آتا، یا جن لوگوں نے قرآن مجید کی حیثیت کو قرآن مجید کی حیثیت سے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ علماء اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ اگر ایک شخص قرآن مجید پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا، سمجھ کے پڑھ نہیں سکتا، تو کہتے ہیں اس کی امامت جائز ہے، اور داڑھی چھوٹی ہے تو کہتے ہیں امامت جائز نہیں ہے۔ کیا آپ نے کلام اللہ کو کیا حیثیت دی ہے؟ یہ کیا شعور ڈیولپڈ ہوا ہے ہمارے ہاں؟ اور یہ بھی وہاں سے، ان جگہوں سے یہ شعور آ رہا ہے جن لوگوں نے دین کی حفاظت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو دین کی حفاظت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اگر دین کی حفاظت اس طرح سے ہونی ہے تو فرقہ واریت کو کون روک سکتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کے سامنے آ جائے تو دوسری کوئی بات نہیں ہوتی، وہاں کیوں اور کس لیے کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔
بس اس پہ عمل کرنا ہے۔ جس وقت تحویل کعبہ کی آیات نازل ہوئی ہیں، آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے اس وقت۔ اسی نماز کی حالت میں جب نازل ہوئی ہیں، اسی وقت آپ نے رخ موڑ لیا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یا اللہ ایسی کیا ایمرجنسی تھی، نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا تھا یہ حکم، لیکن جب وہ حکم آیا ہے تو پھر ایک لمحے کی تاخیر ممکن نہیں تھی۔ ایک لمحے کی تاخیر وہاں ممکن نہیں تھی، اس لیے اس پر جس طرح سے کلام اللہ نازل ہوا ہے، اسی کلام اللہ پر اسی وقت اسی طرح سے جس حالت میں بھی آپ کھڑے ہیں، جب آپ کو وہ حکم آیا ہے تو آپ اسی وقت اس حکم پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ اگر آپ نے کلام اللہ کے اس منصب کو نظر انداز کیا تو نتیجے کے طور پر آپ نے کن کن مسائل میں اپنے آپ کو ڈال لیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کا دین آپ کے لیے بہت واضح ہے، اور خدا کے دین کو نظر انداز کرنا اور انسانی ذہن کی پروڈکشنز میں جا کر اپنے آپ کو کھپانا، کنفرم بات ہے کہ اللہ کے دین سے آپ بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس لیے میں بہت کنکلوزیولی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بات طے ہے کہ انسانی ذہن سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ دین نہیں ہے، انسان کی ضرورت ہو سکتا ہے۔ مفتی کا فتویٰ انسان کی ضرورت تو ہے، مسلم معاشرت کی ضرورت ہے، دین نہیں ہے۔ مجتہد کا اجتہاد مسلم معاشرت کی ضرورت ہے، دین نہیں ہے۔ کسی امام کا موقف یا رائے مسلم معاشرت کی ضرورت ہو سکتا ہے، اگر دین نہیں ہے۔ ان دی سیم مینر کسی صحابی کا قول، صحابی کا موقف مسلم معاشرت میں گروپ بندی تو کی جا سکتی ہے، اگر دین نہیں ہے۔ دین فقط وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اگر ما انزل اللہ سے ہٹ گئے آپ تو دنیا کا عظیم سے عظیم انسان بھی آپ کو جو کچھ دے گا وہ دین نہیں ہوگا۔ دین کے لیے وہ بھی اسی طرح سے پابند ہے جس طرح میں اور آپ پابند ہیں۔ دین کے لیے ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ جب دین کی بات آ جائے گی تو پھر کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز نازل ہو گئی اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، جس بھی حالت میں ہیں، جہاں بھی ہیں، جس طرح سے بھی ہیں، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ خدا کے کلام میں، خدا کے دین میں انسان کے پاس اتباع کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے اتباع کے سوا۔ آپ نے جب خدا کی طرف سے نازل ہونے والے دین کے لیے جو روزن کھلتا تھا اسے آپ نے بند کیا تو تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے سوا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا۔ کبھی آپ کے لیے یہ راستہ کھل گیا، کبھی وہ کھل گیا، کبھی یہ کھلا۔ نہیں کھلا راستہ تو صرف ایک جو حضور سید عالم علیہ السلام کے لیے تھا، اور وہ تھا وہی خداوندی کی اتباع اور ابلاغ۔ وہی خداوندی کی اتباع اور ابلاغ سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا اور مختلف ماصلتوں میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال لیا۔ ان ماصلتوں کے نتیجے میں ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے محتویات میں تین چیزیں بہت اہم ہیں، کہ اس کے اندر انذار و تبشیر ہے، اخبار و احکام ہیں، اور احکام کچھ اقوال ہیں، حکمت و دانائی کے اقوال ہیں۔ یہ حکمت و دانائی کے اقوال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انسانی ذہن بھی انذار و تبشیر خود سے تیار کر لے تو گویا دین کی وہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اخبار و احکام انسان اپنے ذہن سے پیدا کر لے تو دین کی وہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح سے حکمت و دانائی پر مبنی اقوال انسانی ذہن پیدا کر لے تو دین کی وہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ انسانی ذہن کی وضع کردہ انذار و تبشیر اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی انذار و تبشیر ایک جیسی نہیں ہے۔ نہ انسانی ذہن سے پیدا کی جانے والی انذار و تبشیر سے وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے جو خدا کی وحی سے وابستہ انذار و تبشیر سے ہے۔ خدا کی طرف سے آنے والے اخبار و احکام حق ہیں، سچ ہیں۔ انسانی ذہن
جب بھی احکام و اخبار بنائے گا وہ وقتی ہوں گے، ضرورتیں اور ضرورت کے مطابق ہوں گے یا وضعی ہوں گے، وہ کبھی بھی اس جیسے نہیں ہو سکتے جو خدا نے نازل فرمائے۔ حکمت و دانائی کے اقوال وہ علم اللہ ہے، انسانی ذہن، انسانی علم ہے۔ چیخ نسبت خاک را با عالم پاک، انسان کہاں اور انسان کا ذہن کہاں، اور کہاں علم اللہ؟ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وحی کے ذریعے سے انسان کو علم اللہ میسر آیا ہے، علم اللہ میسر آیا ہے۔ کلام اللہ علم اللہ ہے، اللہ کا علم ہے جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ انسانی ذہن سے پیدا ہونے والا علم انسانی علم ہوتا ہے، اور انسانی علم کبھی بھی اس کے برابر نہیں آ سکتا، کبھی نہیں اس کے برابر آ سکتا۔ علم اللہ میں اور انسانی علم میں یہی فرق ہے جسے پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔